بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آج 29ویں پارے کا ہم یہ خلاصہ پڑھیں گے۔ اس کی پہلی صورت ہے سورۃ الملک، اس کی دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہی ہے رب جس نے تخلیق کیا موت کو والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ آزمائش ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت سے بھی سنا کہ یہ آزمائش ہے ہمارے لیے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے جن و انس کو پیدا فرمانے سے پہلے جو ہے وہ چرند پرند تھے، فرشتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، جنہوں نے باری تعالیٰ سے عرض کیا کہ ہم تیری عبادت کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، تو میرے رب نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے ایک، اور دوسرا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے موت کو بنایا۔ سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی نا، تو پہلے آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندا گیا، مٹی سے جب آپ کا وہ مورتی بنا لی گئی نا تو پہلے موت بنی تھی۔ جب وہ حکم ہوا نا روح کو کہ اندر داخل ہو جا، تو روح نے جب کلام کیا اللہ رب العزت سے، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے میں تجھے نکالوں گا۔ تو موت کا فیصلہ تو پہلے سے ہے، تو اس وجہ سے جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس پر جب وہ واویلا نہیں، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس نے جب دی ہے تو بھی لینی بھی ہے، کیونکہ موت کا فیصلہ پہلے ہے۔ کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے الذی خلق الموت، پہلے موت کو بنایا، والحیات اور پھر زندگی کو بنایا، پھر اس کے بعد زندگی کو بنایا۔ پھر آگے جب وہ سورۃ القلم کے اندر آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک جب آپ کو ہم نے خلق عظیم پر فائز فرمایا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صفت کو بیان کیا کہ جو آپ کی صفت کاملہ کا بیان یہاں پر ہوا کہ جو ہے ہم نے آپ کو خلق عظیم پر سب سے تام، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخلاق میں سب سے زیادہ تام میں ہوں، یعنی مخلوق میں۔ اور اس کے علاوہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ آپ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو انہوں نے آگے سے یوں فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے آگے سے صحابی نے عرض کی کہ ہاں کیوں نہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، یہ سارے کا سارا قرآن ہی حضور کے اخلاق بیان کر رہا ہے، سارے کا سارا قرآن۔ اب قرآن کے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ، ایک آیت کی تفسیر پڑھیں تو سب کا سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو ہی بیان کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کی جو ہے وہ اس جو ہے وہ صفت کا بیان کیا کہ جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا کہ بے شک جو انسان ہے نا وہ بڑا بے صبرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بے صبرا ہے۔ جب اسے کوئی چیز ملتی ہے تو اس پر وہ جو ہے وہ حریص ہو جاتا ہے، یعنی لالچی کنجوسی بن جاتا ہے، اور جب اس سے وہ چیز چھین جاتی ہے، میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ وہ پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، وہ یہ عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ جب وہ مجھے جب وہ تو عطا کر، میں تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ جب اسے کوئی چیز مل جاتی ہے تو پھر وہ اس پر جو ہے وہ واویلا شروع کر دیتا ہے ایک چیز، یا دوسرا یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس کی سادہ سی مثال کہ جب بیماری لگ جاتی ہے تو اس پر جب وہ ہمیں حکم ہے کہ صبر کیا جائے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس پر جب وہ بے صبری اللہ کو پسند نہیں ہے، یا دنیا سے کوئی شخص چلا گیا تو اس موقع پر بھی اللہ رب العزت کو انسان کی بے صبری پسند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہے جب ایک عرب کے اس واقعے کو بیان کیا کہ جب عرب کے لوگ جو چٹیل میدان کی طرف سے جب گزرتے تھے نا، تو وہاں پر یہ جو شیطان جن تھے نا،
تو ان کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو جنوں کے جو سردار ہیں نا، ہم اس کی پناہ میں ہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا عرب کے لوگوں کا۔ جب کسی ایسے میدان کی طرف سے گزرتے نا جو مطلب چٹیل میدان ہے، جو بالکل خالی، جس طرح کہ آج بھی وہ لوگ جب وہ کسی ایسے میدان کی طرف بڑھے جہاں نہ کوئی انسان ہو تو وہ کہتے ہیں یہ تو پکی جگہ ہے، یہاں سے نہیں گزرنا۔ تو وہ یوں سمجھتے کہ جب وہ بھی گزرتے تھے نا تو ان کی عادت ہوتی تھی، وہ جو شیاطین کے جو سردار ہوتے تھے نا وہ ان کی پناہ میں لیتے تھے اور وہ باحفاظت پہنچ جاتے۔ تو انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم جو ہے وہ پناہ لے لی ہے اور شیاطین نے ہماری حفاظت کر لی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیاطین کو تکبر میں ڈال دیا۔ اب شیطان سمجھنا شروع ہوئے کہ جو ہے وہ ہم تو بڑے جو ہے وہ محافظ ہیں ان کے۔ تو جب انہوں نے یہ تصور کر لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک جو ہے انہوں نے ہی، انسانوں نے ہی جو وہ جنوں کو تکبر میں ڈال دیا، اور اب جو جن ہے وہ سرکشی بھی کرنے پر اترے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے جب وہ قرآن پاک میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ان دونوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ اب جنوں کو بھی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا تھا، لیکن عرب والوں کی اس حرکت کی وجہ سے ان کو تکبر میں ڈال دیا اور وہ سرکش ہو گئے۔ بات سمجھے؟ ان کو جب ان عربوں کی اس جب وہ عادت نے ان کو سرکشی میں ڈال دیا۔ اور پھر آگے جب وہ چل کے اسی پارے کے اندر سورۃ مزمل، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ مزمل بڑی جو ہے وہ پیچیدگیوں والی ہے، تو میں اس کی پہلی آیت ہے یا ایھا المزمل۔ اب اس کے اندر ملتا ہے، اس کے اندر مختلف اقوال ہے، لیکن ایک قول آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ کے علم ہے کہ بڑے نرم دل تھے۔ جب کسی بھی آیت کا نزول ہوتا تھا نا تو آپ جو ہے وہ اس وقت آپ کا رنگ بھی زرد پڑ جاتا تھا رقیق القلب ہونے کی وجہ سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف بھی طاری رہتا تھا اللہ کا۔ آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا خوف آتا تھا نا تو آپ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کے بارے میں آپ ذکر فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر والے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا کو قرآن میں رکھ دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہے۔ یا ایک یہ قول ملتا ہے، دوسرا قول یہ بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چادر میں لپیٹ کر آرام فرما رہے ہوتے تھے نا تو اللہ رب العزت نے آپ کے اس آرام فرمانے کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر والے۔ اور پھر اس کے بعد ملتا ہے یا قم اللیل الا قلیلا، کہ اے پیارے حبیب جو ہے وہ قیام کرے الا قلیلا، لیکن تھوڑا، یعنی رات کے تھوڑا حصہ۔ ہمیں تو حکم ہے نا کہ ساری رات عبادت کرے جب ليلۃ القدر آتی ہے، یا اس کے علاوہ شب برات ملتی ہے، یا دیگر اس کے علاوہ جو راتیں ہمیں میسر آتی ہیں، تو ہمیں تو حکم ہے کہ ساری رات عبادت کرو، علاوہ سے بھی عبادت کرتے رہو، سارا سال عبادت کرو۔ ہمارے لیے کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو انسانوں سے، مسلمانوں سے کہ عبادت تھوڑی کرو۔ یہاں تو حکم ہے کہ عبادت جتنی عبادت زیادہ کرو گے اتنا اللہ کا قرب پاؤ گے۔ لیکن واحد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہیں کہ جن کو حکم اللہ رب العزت کی جانب سے ہوا کہ پیارے حبیب آپ عبادت کریں، لیکن الا قلیلا، تھوڑی رات کے تھوڑے حصے میں عبادت، یعنی کہ نصف حصہ آپ عبادت میں لگا لیں یا نصف حصہ آپ آرام فرما لیں۔ اور پھر فرمایا کہ او انقص، یعنی یا اس سے بھی کم حصہ، یعنی آپ اس سے بھی کم کر لیں، زیادہ نہیں تو اس سے کم عبادت کر لیں۔ یعنی ہمیں عبادت کی آپ جب وہ آرام فرمائے تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ خوشی کی بات ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے تو آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، اور اتنی عبادت اللہ کی کرتے تھے کہ اس انداز سے کرتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے، سوج جاتے تھے۔ جب آپ سے یہ عرض کی جاتی کہ حضور چند لمحے کے لیے آپ آرام فرما لیں تو آپ آگے سے فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ وہ نبی تھے، امام الانبیاء ہیں، وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی اس عبادت سے ہی سبق لینا چاہیے کہ آپ نبی ہو کر اتنی عبادت کر رہے ہیں، جبکہ آپ کو کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ عبادت کم کریں، تو ہمیں تو کہا بھی نہیں جا رہا تو ہم عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو عبادت کے قریب ہی نہیں آتے۔ تو ہونا یوں چاہیے کہ ہم بھی عبادت کرتے اور زیادہ اللہ کی عبادت کرتے۔ اور پھر آگے چل کے ملتا ہے یا ایھا المدثر۔ اب یہاں پر بھی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کے بارے میں ذکر ہے، کیونکہ مزمل بھی چادر اور مدثر بھی چادر۔ مزمل تو یہ کہ جب آپ لیٹ جاتے تھے اس چادر کا ذکر ہے، اور یا ایھا المدثر یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ ایک دفعہ
غار ہرا سے واپسی پر آئے نا تو آپ پر رکت تاری تھی، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو جب وہ چادر دی نا تو آپ نے اوڑھ دی، یعنی آپ کے اوپر اس وقت خوف طاری تھا، رکت انگیز تھی آپ، تو اس رکت انگیزی کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرماتے ہوئے یوں فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے مدثر کی چادر والے، یعنی آپ قرآن دیکھیں نا، کانا خلق القرآن، پیچھے میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا نا کہ سارے کا سارا قرآن جب حضور کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے، آپ دیکھیں کہیں یا ایھا المدثر کہا جا رہا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہا جا رہا ہے، کہیں جب وہ یہ کہا جا رہا ہے انک لعلی خلق عظیم کہا جا رہا ہے، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صفت کی قسم کھائی جا رہی ہے، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ قرآن اگر حضور مدینہ میں ہے تو قرآن مدینہ میں ہے، اگر آپ مکہ میں ہے قرآن مکہ میں ہے، پیچھے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے قرآن چل رہا ہے، جہاں جہاں آپ ہیں وہی قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے حل اتی علی الانسان حین من الدہر، اب یہاں پر جو ہے وہ جب اس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ان کی صورت میں روح پھونکے جانے، یہاں پر اللہ رب العزت نے جو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر کا ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، کہ جب وہ اس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جب اس خمیر میں تھے، تو جب وہ آپ کو اللہ رب العزت نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے اولاد کو بنایا، اور اولاد کی جو تخلیق ہوئی اس تخلیق کا ذکر ہے کہ اس تخلیق کو کیسے ہوا، پہلے وہ پانی تھا، پھر اس سے جب وہ نطفہ بنا، پھر علقہ بنا، پھر جا کے مضغہ بنا، پھر جا کے انسان کی صورت بنائی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان تو اپنی تخلیق پر غور کر کہ تو کیا تھا، یعنی حل اتی علی الانسان، یعنی انسان سے کہا کہ تو کیا تھا۔ آج انسان تکبر بھی کرتا ہے، آج انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ علامت الدہر بھی سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی نہیں، اور بڑے سے بڑا سردار اپنے آپ کو مانتا ہے۔ لیکن میرے رب نے فرمایا کہ جو ہے وہ اے انسان تو اپنی تخلیق پر غور کر، تو تھا کیا، تو پہلے پانی تھا، پھر جو ہے وہ نطفہ بنایا، پھر علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر جا کے تو انسان بنا تھا۔ تو جب اپنی تخلیق پر غور کر لے گا تو پھر تمہارے اندر یہ جو تکبر کا مادہ یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تکبر کا مادہ جو انسان کے اندر ہے نا، ہر وقت انسان جب وہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، تو اس چیز سے انسان اپنے آپ کو بری سمجھے گا جب اپنی تخلیق پر غور کر لے گا۔ تو ہمیں حکم ہے کہ اپنی تخلیق پر غور کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔